پاکستان کے مشہور صحافی اور مایہ ناز کالم نگار، مختلف ملکی اور غیر ملکی میڈیا گروپ سے منسلک رہنے والے تابناک صحافتی کریئر کے مالک، متعدد کتب کے مصنف اور خصوصاً پرنٹ میڈیا کا ایک قابل ذکر نام جناب امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے لیے بھرپور تالیاں. امتیاز گل صاحب اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. اچھا، السلام علیکم جی. کچھ زیادہ ہی تعریف ہو گئی ہے. اٹس ویری ایمبیرسنگ. اول تو جی فیاض صاحب کو، ان کے ساتھیوں کو بڑی مبارکباد کہ بڑا ہی ایمبیشس کام شروع کیا ہے، اور مہربانی کہ آپ نے ہمیں بھی ادھر بلا لیا دو چار باتیں کرنے کے لیے. اب مشکل دور ہے، بہت مشکل دور ہے، اور آپ چونکہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ چلے گئے ہیں تو سوشل میڈیا نے ایک طرف تو بہت سارے پردے گرا دیے، بہت سارے پردے گرا دیے، اور اس کے علاوہ ریئل ٹائم انفارمیشن کی فراہمی کو یقینی بنا دیا ہے. مجھے یاد ہے 1988 میں نواب پور میں ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی ملتان کے قریب، تو قومی میڈیا میں کوئی 8-10 دن کے بعد وہ خبر آئی تھی. اس وقت میں مسلم کے ساتھ تھوڑا بہت کام کر رہا تھا. تو ابھی تو غازہ میں جو بمباری ہو رہی ہے وہ ریئل ٹائم ود ان منٹس سب کو پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم نے فلم بھی کرنی ہے، انٹرٹینمنٹ، نیوز بھی کرنی ہے. بہت ایمبیشس کام ہے، اور اتنا بڑا بیڑا آپ نے اٹھایا ہے کہ اس بیڑے کو سنبھالتے سنبھالتے نا پھر جو آپ کے اصول ہیں کئی لوگوں کے وہ ڈگمگا جاتے ہیں. جو ہم نے دیکھا ہے کہ اب مین اسٹریم میڈیا کے ساتھ ہوا ہے موجودہ حالات میں، کہ وہ نیوز چینلز سے زیادہ وہ پی آر کمپنیز بن گئی ہیں. وہ ہمارے بہت سارے اینکرز، بہت سارے صحافی ہیں، وہ بنیادی طور پہ پروپیگنڈسٹ، پبلک ریلیشن ایکسپرٹس، ایکٹیوسٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں. بڑا کئی دفعہ اکثر لوگ تو باتیں کرتے ہیں، جب ہم تو ڈرائیور ہمارا ان سے باتیں کرتے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کس کی بات کر رہا ہے. تو یہ ایک افسوسناک سی صورتحال ہے جو پاکستان میں ڈیولپ ہو گئی ہے. لوگوں نے دیواریں کھڑی کر دی ہیں ذاتی پسند اور ناپسند کی. یہ نظریاتی دیواریں نہیں ہیں، میں اس کو نظریاتی نہیں سمجھتا. یہ ہے مفادات اور شخصیت پرستی کی دیواریں ہیں. لوگ اپنے مفادات کی خاطر کسی شخصیت سے محبت میں انہوں نے جو صحافت کے جو بنیادی تقاضے ہیں وہ بھی گنوا دیے ہیں. گنوا نہیں دیے بلکہ بالائے طاق رکھ دیے ہیں. میں یہ کہوں گا، سب کو پتہ ہے کہ ہمارے اکثر صحافیوں نے بڑی بڑی ٹریننگز کی ہوتی ہیں، وہ واشنگٹن سے بھی آتے ہیں، لندن سے بھی ٹریننگ کر کے آ جاتے ہیں، لیکن ایکچوئل جب پریکٹس کی بات آتی ہے وہاں پہ ہمیں کچھ اور دیکھنے کو یا سننے کو ملتا ہے. اور اس میں ہو یہ گیا ہے بدقسمتی سے کہ فیکٹس اور اوپینین، فیکٹس اینڈ پروپیگنڈا، اس کو لوگ ملا جلا کے کاکٹیل سی بنا لیتے ہیں. کاکٹیل بنا کے پھر پرسیپشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے عام لوگ کنفیوز بھی ہوتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ صحافتی برادری کو، صحافت کو ہوا ہے. میں مطیع اللہ جان سے بھی اس دن میں نے انٹرویو کیا اپنے یوٹیوب کے لیے، تو بہت سارے لوگوں نے مجھے لان تان بھی کی. ابھی بھی ایک صاحب سے واشنگٹن میں کمیونیکیشن کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کا انٹرویو کیوں کیا؟ تو میں نے اس کو جواب دیا کہ میں نے صحافت میں چند باتیں سیکھی تھیں، اور یہ تھا کہ کسی کو گالی نہیں دینی. ایک اور بات سیکھی تھی کہ کسی کے لیے نامناسب ڈیروگیٹری لفظ نہیں استعمال کرنا ہے. اور تیسری بات یہ تھی کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے. میں نے کہا میں بھلے میری ہمدردیاں، سیاسی ہمدردیاں کسی کے ساتھ بھی ہوں، میں کسی ساتھی کے لیے، کسی شخص کے لیے اس قسم کے الفاظ نہیں استعمال کروں گا. مطیع اللہ ارشد شریف کے ساتھ میرے گھر آئے جب یہ ڈان ٹی وی انہوں نے جوائن کیا تھا، تو میں چونکہ انکار کر دیا تھا، جوائن نہیں کرنا چاہ رہا تھا، تو یہ دونوں میرے گھر آئے، ارشد شریف مرحوم اور یہ، کہ آپ کیوں نہیں جوائن کر رہے. تو اس وقت سے ہمارے درمیان ایک محبت کا، فریٹرنیٹی کا ایک رشتہ ہے کہ ایک دوسرے کا ریگارڈ کرنا چاہیے. باقی خیالات آپ کے اپنے اپنے ہیں. تو سب سے بڑا چیلنج فیاض صاحب کو اور آپ کی ٹیم کو یہی ہوگا کہ آپ یہ جو دیواریں ہیں ان کو کیسے گرائیں، یا جو شخصیت پرستی کی اور جو مالی مفادات کی جو، اس کو کیسے آپ
حائل نہ ہونے دیں اپنے صحافتی فرائض کی انجام دہی میں. اور سب سے بڑی بات کہ یہ آخری بات ہے کہ جو بھی انفارمیشن آپ ملتی ہے آپ کو اس کو پروسیس ضرور کریں, کرٹیکل انکوائری اس پہ ضرور اپلائی کریں, وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. آج کل تو ایک انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا زمانہ ہے, آپ کے پاس انفارمیشن آتی ہے واٹس ایپ گروپ پہ آپ اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں. میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, بہت سینئر لوگ, بہت سینئر حکومت کے اندر, انہوں نے مجھے پچھلے دنوں ایک واٹس ایپ تصویر یہ افغان مہاجرین کے حوالے, مہاجرین نہیں جو غیر قانونی لوگ ہیں افغان یہاں, ان کے حوالے سے ایک تصویر مجھے بھیجی. اس میں ایک بچہ ہے, وہ گاڑی کے پیچھے بندھا ہوا ہے رسی کے ساتھ, تو وہ جا رہے ہیں واپس. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ فوٹو شاپ ہے, حالانکہ اس سے پہلے وہ کتنے گروپوں میں وہ تقسیم شیئر کر چکے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک ہیزرڈ ہے کہ ہمیں, اور یہ ایک مثال نہیں ہے, کئی مثالیں ہیں. میں آپ کو بڑے بڑے ہمارے آفیشلز جو ہیں نا, وہ یہ تقسیم کرتے رہتے ہیں چیزیں, اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ پرسیپشن بن جاتی ہے. پھر اس کو رب کرنا ہر ایک کو تو آپ نہیں کہتے پھریں گے, لہٰذا بہت ضروری ہے تمام جرنلسٹ کے لیے بھی, ہم سب کے لیے جو جرنلسٹ نہیں بھی ہیں, کہ جو بھی انفارمیشن آپ شیئر کرتے ہیں اس کے ڈیو ڈیلیجنس اس کی ضرور کریں, کرٹیکل انکوائری اپنا ضرور دماغ اس پہ استعمال کریں کہ اس کے میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے, پروپیگنڈا تو نہیں ہے, موٹیویٹڈ تو نہیں ہے, فیک نیوز انڈسٹری کا حصہ تو نہیں ہے, ویڈیو سچی ہے کہ جھوٹی ہے. اس پہ میں بات ختم کروں گی. بہت بہت شکریہ جی.